بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت سلمان فارسی کی فضیلت کے لیے یہ امر کافی ہے کہ خداوند عالم نے ان کی مدح قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور آپ صداقت اور ایمان کی اس معراج پر پہنچے کہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلمان و من اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے کہ گراں قدر انعام و اکرام سے آپ کو نوازا۔ یہ وہ انعام تھا کہ اصحاب رسول میں سے کوئی بھی فرد اس مقام تک نہیں پہنچ سکا کہ وہ اہل بیت رسول میں شامل کیا جائے۔ آپ نے ایمان کی ایسی منازل طے کی کہ آپ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو گئے۔ رسول خدا نے فرمایا، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کا نور کس کے دل میں روشن ہے تو وہ سلمان کے چہرے کی زیارت کر لے۔ آپ کو رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ ہی کی تجویز پر رسول خدا نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کے گرد خندق کھدوا کر انہیں تحفظ فراہم کیا۔ اسی وجہ سے وہ غزوہ خندق کہلاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت عمر کے دور میں حکومت میں مدائن کے گورنر رہ چکے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ مدائن کے گورنر بن کر جب یہاں تشریف لائے تو چوری کا رواج عام تھا۔ آپ نے اہل مدائن کو جمع کر کے حکم دیا کہ آج سے کوئی شخص چوری نہیں کرے گا، اور میں کتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اگر کوئی چوری کرے تو وہ اس کو پکڑ کر ہلاک کر دیں۔ چوری کرنے والے افراد نے آپس میں حضرت سلمان فارسی کی بات کا مذاق اڑایا اور اپنی چوری سے باز نہ آئے۔ نتیجتاً دوسرے روز صبح کو دیکھا گیا کہ بہت سے افراد کی لاشیں گلیوں میں پڑی ہوئی تھیں جنہیں کتوں نے زخمی کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح یہ قبیح فعل ختم ہوا۔ جب آپ نے بحالت والی مدائن 8 صفر 35 ہجری میں 250 سال کی عمر میں انتقال فرمایا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام مدینے سے مدائن تشریف لائے، اور خود بنفس نفیس حضرت نے غسل دیا، کفن پہنایا اور باصفوف ملائکہ نماز جنازہ پڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت میثم تمار حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے جن کے استقامت اور ایمان کے قصے عام ہیں۔ وہ بڑے صاحب علم و فضل تھے۔ کوفے میں حضرت علی علیہ السلام سے محبت کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ میثم قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیا اور سالم کے بجائے میثم نام رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو محبت اہل بیت میں شہادت کی خبر دی اور اس درخت کی نشاندہی بھی کی کہ جس پر میثم کو سولی دی جانی تھی۔ میثم اس درخت کو باقاعدگی سے پانی دیتے رہتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے، اور اس وقت تک اس کے شاداب رہنے کی دعا کرتے تھے جب تک یہ پیشن گوئی پوری ہو جانے کا وقت نہ آ جائے۔ میثم جب 60 ہجری میں حج کر کے واپس کوفہ پہنچے تو ابن زیاد کے آدمیوں نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میثم نے کہا، ظالموں کی طاق میں ہے اور تو بھی ان میں شامل ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرو۔ میثم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور ابن زیاد کے ہاتھوں اپنی شہادت کی خبر دی۔ ابن زیاد نے میثم کو اسی مقام پر لٹکا کر سولی دی اور مسلمانوں میں پہلی مرتبہ ان کے منہ میں خاردار لگام لگائی تاکہ کرامات و فضائل امیر المومنین بیان نہ کر سکیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب میثم کے روزے سے گھٹنوں کو مس کیا جائے تو گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ میثم کو تمار اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ کھجور فروخت کرتے تھے، اور کھجور کو عربی میں تمر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت حجر بن عدی بن حاتم تائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ آپ کوفے کے رہنے والے تھے
اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شریک تھے۔ آپ ہمیشہ سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا دفاع کرتے رہے۔ حضرت علی کی محبت اور ان کے فضائل بیان کرنے کے جرم میں 53 ہجری میں والی کوفہ زیاد بن نبی نے بیٹے بھائی سمیت 11 افراد کو شام کی طرف بھیجا۔ آپ مقام عذرا میں پہنچے تو امیر شام کے حکم سے آپ سے کہا گیا کہ علی سے بیزاری کا اظہار کرو اور ان پر تبرہ کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حجر بن عدی نے اس سے انکار کیا۔ جب آپ لوگوں کو قتل کرنے کا وقت آیا تو کہا گیا کہ کوئی وصیت ہے تو بیان کرو۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے 10 ساتھیوں کو قتل کیا جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہی میری وصیت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ حجر نے اپنے بیٹے، بھائی اور ساتھیوں کو خون میں لت پت دیکھا اور اس امتحان سے کامیاب گزر گئے۔ ان کے قتل کے بعد آپ سے دوبارہ وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے انہیں قتل کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ شاید میرے قتل ہو جانے کے بعد موت کے خوف سے یا تمہاری زبردستی سے میرے ساتھی اس راہ سے پھر نہ جائیں۔ آپ کی شہادت پر حضرت عائشہ نے معاویہ سے احتجاج کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی معاویہ کو خط لکھ کر سخت الفاظ میں ان کی سرزنش کی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی قبریں مقام عذرا میں ہیں جہاں انہیں قید کیا گیا تھا، اور اسی مقام پر آپ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ دین اسلام کے آفاقی پیغامات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جس کی وجہ سے امیہ بن خلف اور دوسرے کفار قریش نے آپ کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ آپ کو گرم زمین پر لٹا کر تپتے پتھر آپ کے سینے پر رکھتے اور کہتے تھے کہ لات و عزیٰ کی خدائی کا اقرار کرو اور محمد کے خدا سے بیزاری کا اظہار کرو۔ لیکن حضرت بلال استقامت کے ساتھ ان کی اذیتوں کو برداشت کرتے اور احد احد کہتے تھے، یعنی میرا اللہ صرف ایک ہے۔ رسول خدا کے حکم پر حضرت ابوبکر نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت بلال حبشی رسول خدا کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ شین کو سین پڑھتے تھے اور اشہد کی جگہ اسحد پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے کچھ اصحاب نے رسول خدا سے کہا کہ کیونکہ بلال کی زبان میں لکنت ہے، جبکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی آواز بہت خوبصورت ہے اور ان کی زبان میں کوئی لکنت بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کسی دوسرے کو اذان دینے کا حکم دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ان کا اعتراض پسند نہیں آیا۔ دوسرے روز حضرت بلال نے صبح کی اذان نہیں دی، جس کی وجہ سے صبح نہیں ہوئی۔ لوگ پریشان ہو کر رسول کی خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل امین رسول خدا کی خدمت میں نازل ہوئے اور فرمایا، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے دن نہیں نکلے گا۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو دن نکل آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حضرت بلال کا مقام کتنا بلند تھا۔ رسول خدا کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ رسول خدا کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہیں دیں گے اور مدینے سے سکونت ترک کر کے شام میں رہنے لگے۔ ایک مرتبہ قبر رسول کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لائے تو در سیدہ پر حاضری دی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمائش کی، بہت دل کرتا ہے کہ اپنے والد کے مؤذن بلال کی آواز میں خود سنوں۔ بلال نے اطاعت کی اور پھر سے مدینے کی فضاؤں میں بلال کی آواز گونجی۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضرت فاطمہ کا دل لرز اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئیں اور حضرت بلال کو اذان روکنا پڑی۔ حضرت بلال شام واپس چلے گئے اور 20 ہجری کو اس جہان فانی کو وداع کہا اور آپ کا روزہ دمشق میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ حضرت ابو ذر کا نام جندب اور آپ کی کنیت ابو ذر تھی۔
آپ قبیلہ بنو غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ بنو غفار رہزنی کیا کرتا تھا۔ جب رسول خدا کی بعثت کی خبر سنی تو مکہ مکرمہ آ کر آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کا کوئی مکان نہیں تھا، اسی لیے آپ بھی دوسرے بے گھر مہاجرین کی طرح مسجد کے احاطے میں رہتے تھے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے شادی کر لی اور اپنا گھر بسا لیا۔ آپ بڑے قناعت پسند اور سادہ مزاج تھے، مال و زر جمع کرنے کے خلاف تھے اور ساری زندگی امراء اور اغنیاء کو زر اندوزی سے روکتے تھے۔ آپ کی زندگی کا آخری حصہ بڑی تکلیف میں گزرا۔ غریبوں کی حالت زار اور امیر شام کی زر اندوزی اور شاہانہ طرز زندگی پر اعتراض کی پاداش میں امیر شام کے حکم سے دمشق سے شہر بدر کیا گیا اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے مدینہ بھیج دیا گیا، مگر وہاں بھی حضرت عثمان نے قیام کرنے کی اجازت نہ دی اور مروان ابن حکم نے آپ کو بے آب و گیا صحرا کی طرف شہر بدر کر دیا۔ شہر بدر کرتے ہوئے خلیفہ نے یہ بھی حکم دیا کہ کوئی بھی ابو ذر کو رخصت کرنے نہ جائے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم صحابی رسول کو رخصت کیا۔ آپ کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے ایسے کسی فرد کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، اور آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حسنین آپ کو چچا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ابو ذر مرتے دم تک ربضہ میں جلا وطن رہے، اور جب وقت وفات قریب ہوا تو ان کی لڑکی نے کہا کہ اے بابا، میں اس مقام میں اکیلی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ آپ کی حفاظت نہ کر سکوں گی۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ خوف نہ کر، عنقریب چند دیندار لوگ آئیں گے، یہاں آنے والے ہیں۔ مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ چند دیندار مرد مجھے غسل و کفن دیں گے اور میری تدفین کریں گے۔ آپ کے انتقال کے بعد 7 افراد وہاں پہنچے اور ابو ذر کی بیٹی کی زبانی ان کے انتقال کا سن کر وہ سواریوں سے اتر پڑے۔ ان میں حذیفہ یمانی، صحابی رسول، اور مالک اشتر بھی تھے۔ حضرت ابو ذر کی غربت پر وہ بہت روئے اور غسل و کفن دینے کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کیا اور حضرت ابو ذر کی لڑکی کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔